تو سب سے پہلی تو میں جیسے آپ جانتے ہیں میں آپ کی یہاں کی امیدوار ہوں, الیکشن لڑ رہی ہوں میں آپ کے یہاں. تو میں الیکشن کسی ذاتی کے نام پہ نہیں لڑ رہی ہوں, کسی مذہب کے نام پہ نہیں لڑ رہی ہوں. میں الیکشن لڑ رہی ہوں جو پی ڈی پی نے مفتی صاحب کے وقت میں جو کارکردگی کی, جو یہاں امن چین واپس لایا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنی بندوقوں کے بیچ میں پھنسے تھے, گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا, ایسے حالات تھے. اس کے بعد جب وہ آئے, واجپئی جی کے ٹائم میں بات چیت بھی ہوئی, بارڈر پہ بھی سیز فائر ہوا, اندر بھی بندوق کم ہو گئی, ملیٹنسی کم ہو گئی, پھر ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی گاؤں ہے جہاں ان کے رہبر تعلیم ٹیچر نہیں لگے, اور کوئی پیسہ نہیں, کوئی کچھ خرچ نہیں ہوا. کالج کیا, سڑکیں کیا, مغل روڈ کیا, بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی کیا, کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. اور اسی پہ میں لوگوں کے پاس جا رہی ہوں کہ جو مفتی صاحب نے آپ کو امن چین دیا, عزت سے امن. امن تو مٹگزار میں بھی ہوتا ہے, شمشان گھاٹ میں بھی خاموشی ہوتی ہے نا, مگر عزت سے سر اٹھا کے جینا اگر کسی نے موقع دیا تو پی ڈی پی نے دیا. ٹاسک فورس ہو, پوٹا ہو, اخوان ہو یا آرمی کی زیادتیاں ہو, سب سے نجات دلایا مفتی صاحب نے. اور آج ہم, مجھے یاد ہے تب میں ان علاقوں میں بہت گھومی ہوں, کوئی جگہ نہیں جہاں میں نہیں گئے ہوں. تو اگر کسی کی جیب میں کارڈ نہیں ہوتا تھا تو مرغا بنا کے اس کو چلاتے تھے. یا ان جنگلوں میں, پہاڑوں میں ملیٹنٹ آتا تھا, کھانا کھاتا تھا, وہ بندوق دکھاتا تھا, پھر ہمارے وہ لوگ اپنی بندوق دکھا کے بولتے تھے بتاؤ کہاں گیا. تو بڑے مشکل حالات تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ حالات اب نہیں ہے. مگر آج کا الیکشن میں چاہتی ہوں کہ, اور مجھے بڑی خوشی ہے جس طرح آپ لوگوں نے میرا استقبال کیا. میں نے دیکھا یہاں میری ہندو بہنیں بھی تھی, کشمیری بھی تھے, پہاڑی بھی تھے, ہر طبقے سے لوگ تھے, گجر بھی تھے. تو مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سب کو ملا رہی ہوں, الگ نہیں کر رہی, کیونکہ جس پارٹی کے ساتھ میرا مقابلہ ہے وہ صرف برادری کے نام پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. کیونکہ اگر ان سے پوچھے آپ نے 50 سال یہاں سرکار چلائی, آپ بتائیے آپ نے کیا کیا لوگوں کے لیے. آپ نے 50 سال میں, مفتی صاحب نے 3 سال میں مظفر آباد روڈ, راولا کوٹ روڈ کھولا, بات چیت ہوئی, امن لایا, کالج بنائے, یونیورسٹیز بنائے, رہبر تعلیم ٹیچر بنائے. آپ بتائیے آپ نے 50 سال میں مغل روڈ کیوں نہیں بنایا. تحصیلیں دی, کہیں رہ گئی. 3 سال میں کتنا کام کر سکتے تھے. مگر مجھے افسوس ہے کہ جس برادری سے آج وہ ووٹ مانگ رہے ہیں, اسی برادری کو انہوں نے کہا یہ بکاؤ ہے, یہ پیسہ لے کے ووٹ بیچتے ہیں. اور جب ان کو لگا یہ برادری ناراض ہو گئی ہے تو آگے میرے بھائی کو کر دیا کہ یہ جی آپ کا کینڈیڈیٹ ہے, آپ کی برادری کا ہے, کیونکہ آپ کی برادری کا ہے. اگر ہم آپ کو برا بلا بھی کہیں گے آپ کو اس کو ووٹ ڈالنا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, میں آج آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے 25 تاریخ کو ووٹ ڈال کے کامیاب کیجئے. میں کوئی بڑی باتیں, بڑے وعدے آپ سے نہیں کروں گی. میرا ایک پہلا مسئلہ یہ ہے, آج کا الیکشن روٹی بجلی پانی کا نہیں ہے, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. جب اسمبلی کا الیکشن ہوگا وہ تب ہم بتائیں گے کہ بجلی کا, پانی کا, روٹی کا کیا ہوگا, بے روزگاری کا کیا ہوگا. آج کا الیکشن یہ ہے ملک میں بتانا, ملک کے لوگوں کو کہ جو 2019 میں فیصلہ کیا, جس سے آپ نے ہماری شناخت, ہماری پہچان کو دھچکا پہنچایا, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو قبول نہیں ہے. یہ صحیح ہے, غلط ہے؟ صحیح ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. دوسری بات, جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کرنے سے جموں کشمیر میں سب اچھا ہو جائے گا, جموں کشمیر میں سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں ہے کہ نہیں؟ اور جتنی بھی بھرتیاں ہوئی سب میں دھاندلی, سب عدالت میں پڑی ہوئی ہیں. کیونکہ دھاندلی ہوتی ہے, لوگ عدالت میں جاتے ہیں, بھرتی نہیں ہوتی, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. جتنے بھی ٹھیکے ہیں ہمارے جموں کشمیر کے, شراب ہو, سڑک کا ہو, بلڈنگ کا ہو, ریت کا ہو, بجری کا ہو, سب باہر کے لوگ, اور ہمارے لوگوں کو مزدوری کرنی پڑتی ہے ان کے پاس. تو یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا 2019 سے,
जम्मू कश्मीर जो हम मालिक है, यहाँ डोगरा हमारा मालिक है, पहाड़ी मालिक है, गुजर मालिक है, कश्मीरी मालिक है इन जंगलों की, इन जमीनों के। हमको बोलेंगे ये जंगल की जमीन है खाली कर दो, ये घासचरा है खाली कर दो, ये फलानी है खाली कर दो। भाई हमारी जमीन है, ये हमने इसका फैसला करना है। हम आपके साथ, हम इस मुल्क के साथ 1947 में तब हमने हाथ मिलाया जब पाकिस्तान तैयार था हमको ले। हमने कहा हम नहीं जाएंगे वहां, हम यहाँ जाएंगे, गांधी के मुल्क के साथ जाएंगे। ये गांधी का मुल्क है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे से रहते, जैसे आप लोग रहते हैं। मैं कल से राजौरी में घूम रही हूँ, हर जगह मुझे एहसास हो रहा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये हमारा जम्मू कश्मीर एक छोटा हिंदुस्तान है जहाँ लद्दाखी, बुद्धिस्ट ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हम, मगर हम सब मिलजुल के रहते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 25 तारीख को निकलिए। मुझे मालूम है आपके प्रॉब्लम्स है, मुझे मालूम है हमारे यहाँ बिजली नहीं, बिजली फीस सबसे ज्यादा है, जबकि हम बिजली देते हैं पूरे मुल्क को, और मुल्क में वो बिजली सस्ते और फ्री में दी जाती है काफी जगह। आपने सुना होगा इलेक्शन में कहते हैं, मगर हमको सबसे महंगी दी जाती है हमारी बिजली। तो हम इन बातों के बारे में बात करना चाहते हैं और सर उठा के बात करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जब कामयाब हो जाऊंगी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, और ये जो नौजवान है इनकी कोई डिमांड होती है जो स्पोर्ट्स को लेके, खेल कूद को लेके, हमारी बहनें इनकी कोई डिमांड होगी, जो मेरे से बन पड़ेगा इंशाल्लाह मैं बात करूंगी। और ये जो बेरोजगारी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा होगी, इसके बारे में भी हम उनसे हिसाब लेंगे। भाई आपने कहा था हमारा फैसला होगा, हम खत्म करेंगे 370, तो यहाँ दूध की नदियां बहेंगी कहाँ है वो, ये भी हम बात करेंगे। चलिए, आप क्यों पीछे से कमेंट्री बोलते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत।